الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت جمعۃ المبارک کی نشست میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لب گشائی کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے وہ ہے سورۃ الکوثر کی تشریح اور اس کی فضیلت۔ میں اللہ رب لم یزل کی بارگاہ سے دعا گو ہوں کہ وہ رب کائنات مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد میں ہم سب کو اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ سورہ کوثر یہ قرآن مجید کی سب سے مختصر ترین سورت ہے۔ یہ سورت الفاظ کے لحاظ سے انتہائی مختصر اور معنی کے لحاظ سے انتہائی وسیع ہے۔ جیسا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے اعطیت جوامع الکلم، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جامع الکلم بنا کر بھیجا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ سورت الفاظ کے لحاظ سے بہت مختصر ہے، لیکن اس کا معنی یہ بہت ہی زیادہ وسیع ہے۔ جب اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کے اندر قرآن مجید کا نزول شروع فرمایا، قرآن مجید کو اتارنا شروع فرما دیا، تو اہل عرب مشرکین مکہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب کو اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، وہ اس کتاب کو اللہ رب العزت کی کتاب نہیں مانتے تھے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں مانا کرتے تھے۔ وہ یہی کہا کرتے تھے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سوتے اور صبح کو یہ جملے لے کر آیا جایا کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے انہی مشرکین مکہ کو 3 بار موقع دیا، 3 چیلنج ان کو دیے کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے
تو میرے ان 3 مقابلوں کو قبول کر لو۔ اللہ رب العزت نے 3 مقابلوں کے ان کو مشورہ دیا۔ پہلا اللہ رب العزت نے ان کو کہا، اللہ رب العزت نے فرمایا 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ اللہ رب العزت نے پہلا چیلنج دیا اور فرمایا، قل، اے میرے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اعلان فرما دیں۔ کیسا اعلان؟ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، تو وہ تو امی محض تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، اور تم تو بڑے بڑے ادیب ہو، بڑے بڑے شعراء تمہارے اندر موجود ہیں، ولید جیسے شاعر تمہارے، لبید جیسے شاعر تمہارے درمیان موجود ہیں کہ جن کے متعلق مشہور ہے کہ اگر وہ زبان سے کوئی لفظ نکال لے تو اس لفظ کو فوراً اپنے پاس لکھ لو۔ اگر تمہارے پاس لکھنے کے لیے قلم موجود نہیں ہے تو خنجر سے وہ الفاظ لکھ لو۔ اگر تمہارے پاس سیاہی موجود نہیں ہے تو اپنی گردن کی رگ کاٹ کر خون کو سیاہی بنا کر وہ الفاظ لکھ لو۔ اتنے بیش قیمت الفاظ ہوتے ہیں۔ لبید جیسے شاعر موجود ہیں، صہبان بن وائل جیسے شاعر موجود ہیں کہ جس کے متعلق مشہور ہے کہ بالغ ہو جانے کے بعد اس نے اپنی ساری زندگی میں کوئی جملہ بھی مکرر نہیں کیا، جو بات ایک بار کہہ دی وہ ساری زندگی وہ بات نہیں دہرائی۔ یعنی اتنے بڑے بڑے ادیب موجود، اتنے بڑے بڑے شعراء موجود ہیں، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ قرآن انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے تو تمہارے پاس تو بڑے بڑے ادیب موجود ہیں، بڑے بڑے شعراء موجود ہیں، تو تم اس کا مقابلہ کرو۔ وہ تو نہ کسی مکتبے میں گئے، وہ نہ ہی کسی مدرسے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اگر وہ اتنی عمدہ کتاب پیش کر سکتے ہیں، لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، تو تم سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جنات مل کر اس قرآن کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اور ایک دوسرے کے معاون بھی ہو جاؤ، ایک دوسرے کے مددگار بھی ہو جاؤ، لا یاتون بمثلہ، تم اس قرآن کے مثل کوئی کتاب نہیں پیش کر سکتے۔ پہلا چیلنج پیش کیا، انہوں نے ہار کو قبول کر دیا۔ دوسرا چیلنج اللہ رب العزت نے دیا اور آسانی کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا 12واں سپارہ سورہ ہود آیت نمبر 12 کے اندر، ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ اگر تم یہ دعوے دار ہو، تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑا ہے، تو اس پوری کتاب کا مقابلہ نہ کرو، بلکہ اس میں سے 10 صورتوں کا انتخاب کر کے ان 10 صورتوں کا ہی مقابلہ کر لو۔ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، جن جن کو تم بلانے کی طاقت رکھتے ہو ان سب کو بلا بھی لو، لیکن جب تم سب کو بلا بھی لوگے
لیکن پھر بھی اس قرآن کے مثل قرآن تو کیا اس کی 10 صورتوں کا بھی تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب دوسرا چیلنج بھی انہوں نے قبول نہ کیا، اللہ رب العزت نے تیسرا چیلنج پیش کیا اور فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 23 کے اندر، کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس سے گھرا ہے، اپنے پاس سے لے کر آئے ہیں، تو پوری کتاب نہیں، 10 صورتیں نہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اللہ رب العزت نے تا کے نیچے تنوین کو پیش کیا۔ تنوین یہ قلت کے لیے بھی آتی ہے اور کثرت کے لیے، گھٹانے کے لیے بھی آتی ہے، بڑھانے کے لیے بھی آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، کوئی بڑی صورت نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی صورت سورہ کوثر کا ہی مقابلہ کر لو۔ اللہ رب العزت نے ایک صورت کا چیلنج دیا، سورہ کوثر، ادنا سی سب سے چھوٹی صورت، کہ اس کا مقابلہ کر لو، لیکن وہ اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن تو بڑی اعلیٰ کتاب کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ اہل عرب کے ہاں مشہور تھا کہ اہل عرب جب بھی کوئی قصیدہ پڑھتے تو اپنے اس قصیدے کو کعبۃ اللہ کے ساتھ لٹکا دیا کرتے تھے۔ پہلے انہوں نے 10 معلقے لٹکائے ہوئے، جسے عشرہ معلقہ کے نام سے یاد کیا، پھر ان میں سے 3 کو نکال لیا گیا۔ اب وہ عشرہ سبع المعلقہ، جسے درس نظامی کے اندر پڑھائی بھی جاتی ہے کہ قدیم عرب اس طرح کی زبان ہے، سبع المعلقہ کے نام سے مشہور۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جاؤ اس چھوٹی سی سورت سورہ کوثر کو وہاں پر جا کر لٹکا دو۔ سورہ کوثر کو کعبۃ اللہ کے ساتھ جب لٹکا دیا گیا، ان کے شعر بھی، قصیدے بھی وہاں پر موجود تھے، تو بڑے بڑے ادبا، بڑے بڑے شعراء وہاں سے گزرتے، کنکھیوں سے سورہ کوثر کو دیکھتے اور وہاں سے چپکے سے نکل جایا کرتے تھے، کیونکہ وہ سورہ کوثر کا مقابلہ نہیں تھے کر سکتے۔ ایک دن لبید، جو ان کا بہت بڑا بابا تھا، شاعر تھا، اس نے آ کر سورہ کوثر کو کافی دیر تک دیکھا۔ دیکھنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا کہ قلم اور دوات لے کر آؤ۔ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی، لوگ خوش ہو گئے کہ آج یہ بابا سورہ کوثر کا مقابلہ کرے گا، کچھ نہ کچھ ضرور کہے گا۔ جب وہ قلم اور دوات لے کر آئے تو وہ لبید نے کیا لکھا؟ لبید نے لکھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ وَاللَّهِ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، کہ لوگوں، میں اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر یہ کسی انسان کا لکھا ہوا ہوتا تو میں اس کا مقابلہ ضرور ضرور کرتا، لیکن یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ تو خالق کائنات کا کلام ہے۔ واللہ ما ھذا کلام البشر، اللہ کی قسم یہ کسی بشر کے بس کی بات نہیں ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جس چیز کی تخلیق اللہ رب العزت فرمائے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی انسان بناتا تو میں مقابلہ کر لیتا۔ انسان نے جہاز بنائے، دوسری کمپنیوں نے آ کر اس سے بڑے جہاز بنا دیے۔ انسان نے ایٹم بم بنائے، اس سے بڑے ایٹم بم بنا دیے گئے۔ گاڑیاں بنائیں، اس سے بڑی اور لگژری گاڑیاں بنا دی گئیں، لیکن جو چیزیں اللہ نے بنائیں اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے آسمان بنایا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے زمین بچھائی، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا، کوئی اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ واللہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، یہ قرآن مجید یہ ایسی کتاب ہے
کہ اس کی ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ، ایک صورت کا دوسری صورت کے ساتھ ربط ضرور ہوتا ہے۔ سورہ کوثر کا بھی اپنی ماں قبل والی سورت سورہ ماعون کے ساتھ ربط موجود ہے۔ سورہ ماعون میں اللہ رب العزت نے فرمایا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ اللہ رب العزت نے سورہ ماعون کے اندر منافقین کی 4 صفات کا تذکرہ فرمایا کہ ان کے اندر 4 صفتیں ہیں، اور سورہ کوثر کے اندر اللہ نے ایمان والوں کی 4 صفتوں کا تذکرہ فرمایا۔ منافقین کی 4 صفات کیا؟ پہلی صفت ذکر کی کہ وہ بخیل ہوں گے، دوسری صفت کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، تیسری صفت کہ نماز اگر پڑھیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، چوتھی صفت کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ کہ منافقین وہ یتیموں کا حق لے لیا کرتے ہیں اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ وہاں پر اللہ رب العزت نے منافقین کی صفت بخل کا ذکر فرمایا، اور سورہ کوثر کے اندر اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا ہے۔ وہاں پر بخل کا ذکر، یہاں پر خیر کثیر کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے دوسری صفت ذکر کی، فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون کہ وہ نماز ادا نہیں کرتے۔ منافقین کی صفت کہ وہ نماز ادا نہیں کرتے۔ ایمان والوں کی دوسری صفت کا ذکر فرمایا فصلی کہ ایمان والوں کی صفت ہے کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ تیسری صفت ان کی ذکر کیا، فرمایا الذین هم یراؤون کہ وہ نماز اگر ادا کرے نا منافقین تو وہ منافقین لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں۔ اور سورہ کوثر میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی تیسری صفت کا ذکر کیا اور فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے رب کے لیے نماز ادا کیا کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے سجدے کیا کرتے ہیں۔ چوتھی صفت کا ذکر فرمایا اور فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں، نماز بھی اپنے رب کے لیے کرتے ہیں اور قربانیاں کیا کرتے ہیں، اور قربانی کر کے یہ نہیں کہ ساری قربانی کا گوشت اپنے پاس رکھتے ہیں بلکہ غرباء میں تقسیم کیا کرتے ہیں۔ سورہ کوثر یہ ہے تو انتہائی مختصر صورت، لیکن بہت ہی زیادہ معنی کے لحاظ سے وسعت والی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے، مشرکین کے سامنے اشاعت التوحید کا پرچار فرمایا، توحید کی دعوت دی، تو مشرکین نے طرح طرح کی اذیتیں، تکلیفیں دینا شروع کر دیا ان کو۔ آپ کو نعوذ باللہ شاعر، ساحر، مجنون، قذاب، مفتری تک کہا گیا تھا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام محمد کو تبدیل کر کے مذمم کہا جاتا تھا، نعوذ باللہ۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، ان کی گردن پر اوجھری رکھی جاتی تھی۔ شیب ابی طالب میں ان کو 3 سال تک قید رکھا گیا، کھانا پینا ان کے اوپر بند کر دیا جاتا تھا، آپ کی بچیوں کو طلاقیں دلوا دی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے قتل کے منصوبے بنائے جاتے تھے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا تھا،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری تکلیفوں کو برداشت کیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی سے پردہ روح ہو گئے تو مشرکین مکہ اپنے آپ کو خاندانی کہنے کے باوجود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ ان کو یہ کہا کرتے تھے بِطْرَ محمد منا، بِطْرَ محمد منا، کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا وہ فوت ہو چکا ہے اور ان کی نسل آگے نہیں بڑھے گی اور ان کا مشن بھی آگے نہیں بڑھے گا۔ ایک در اپنے بیٹے کی وفات پر وہ ان کو دکھ تھا، دوسری در مشرکین وہ آپ کو تانے دیا کرتے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے سورہ کوثر کو نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ اے میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، فصلی نماز پڑھیے، نماز بھی اپنے رب کے لیے پڑھیے، اور وانحر قربانی کیجئے، ان شانئک هو الابتر۔ یہ جو دشمن آپ کو کہہ رہے ہیں یہ دشمن آپ کو نہیں کہہ رہے بلکہ میں اللہ رب العزت ان کو ہی ابتر بناؤں گا، ان کی نسل آگے نہیں چلے گی، آپ کی نسل قیامت کی صبح تک چلے گی۔ سورہ کوثر میں جو پہلا جملہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کے اندر اللہ رب العزت نے انعام پیغمبر کو ذکر فرمایا۔ دوسرا جملہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس میں پروگرام پیغمبر کو ذکر فرمایا۔ تیسرا جملہ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس کے اندر اللہ رب العزت نے انجام دشمنانہ نے پیغمبر کو ذکر فرمایا کہ ان کا کیا انجام ہوگا۔ سورہ کوثر کی بہت ہی زیادہ تشریح ہے لیکن تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے پیش کروں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کا لفظ یہ کثرت سے نکلا ہے۔ کثرت یہ اردو زبان کا ایک ایسا لفظ ہے کہ اردو لغت کے اندر بھی اس کا کوئی مترادف لفظ موجود نہیں، اس کا جگہ کوئی اور لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ کثرت یعنی خیر کثیر عطا فرمایا، یعنی ہم نے آپ کو بہت سی بھلائیاں، بہت سی رحمتیں، بہت سی نعمتیں عطا فرمائی۔ خیر کثیر یہ ایسا لفظ ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اب خیر کثیر سے ایک معنی امت کثیر مراد لیا جاتا ہے کہ یہ جو دشمن آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کا مشن آگے نہیں بڑھے گا، ہم نے آپ کو ایک امت عطا فرمائی جو کہ امت کثیر ہے، جس کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت انبیاء اکرام کو ان کی اپنی اپنی امتوں کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ کسی نبی کے ساتھ ان کے 2 امتی ہوں گے، کسی کے ساتھ 1، کسی کے ساتھ 4، کسی کے ساتھ 10، حتیٰ کہ ایسے ایسے انبیاء بھی ہوں گے جن کے ساتھ کوئی بھی موجود نہیں ہوگا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اچانک دیکھا کہ ایک افق سے ایک بہت بڑا جمع غفیر آ رہا ہے۔ میں سمجھ چکا کہ شاید یہ میری امت ہے، لیکن مجھے بتایا گیا نہیں یہ آپ کی امت نہیں، یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ تو پھر میں اچانک دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا جمع غفیر جو ایک افق سے نہیں، 2 افق سے نہیں، بلکہ چاروں طرف سے بہت بڑی بڑی جماعتیں آ رہی ہیں، اور مجھے بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت
تمام لوگوں کو صفوں کے اندر کھڑا فرمائیں گے اور 120 صفیں ہوں گے، جن میں سے 40 صفیں تمام انبیاء کی امتوں کی ہوں گی اور 80 صفیں صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوں گی۔ یعنی اللہ رب العزت یہ فرمانا چاہتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اپنے پیارے بیٹے حضرت عبداللہ کی وفات پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے آپ کو ایک خیر امت، ایک امت کثیر عطا فرمائی ہے جو قیامت کی صبح تک آپ کا نام بھی لے گی اور آپ کا مشن بھی آگے پہنچائے گی۔ اسی طرح خیر کثیر سے مراد صفات کثیر بھی ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صفات کثیر عطا فرمائی۔ وہ تمام صفات جو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو ایک ایک کر کے عطا فرمائی، ان تمام صفات کو اللہ رب العزت نے یکجا کر کے تنہا ذات محمد میں پنہا کر دی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ جو تمام صفات انبیاء ساروں کو عطا فرمائی تھی، وہ تمام صفات اکیلے ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پنہا ہے۔ اگر وہ تمام انبیاء پتیاں ہیں تو آپ پھول ہیں، اگر وہ پھول ہیں تو آپ پھولوں کا ایک گلدستہ ہے، جس گلدستے کے اندر باغ کی ساری رعنائیاں، ساری خوشبوئیں، سارے پھول ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو صفات کثیرہ کے ساتھ ساتھ معجزات کثیر بھی عطا فرمائے، معجزات بھی ایسے ایسے کہ جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے پتھر سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ پہاڑوں سے ہی، پتھر سے ہی چشمے جاری ہوا کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کی انگلیوں کے پوروں سے پانی کے چشموں کو جاری فرما۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام وہ پرندوں سے باتیں کیا کرتے تھے، ان کی بولی کو سمجھ لیا کرتے تھے، لیکن اس سے بڑا معجزہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ یہ ہے کہ ابو جہل کی بند مٹھی کے اندر کنکریاں بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھا کرتے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ مردے کو زندہ کیا کرتے تھے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق سے کھجور کا وہ خشک تنا جو بار بار رونے لگ گیا، جو برداشت نہ کر سکا آپ کے فراق کو اور رونے لگ گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے صاحت السیاق کہ وہ ایک بچے کی طرح بلک بلک کر رونے لگ گیا اور آپ کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکا۔ آپ کو معجزات عطا فرمائے تھے، یعنی انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو صفات کثیر عطا فرمائی ہیں، ہم نے آپ کو معجزات کثیر عطا فرمائی۔ اور کوثر خیر کثیر کا ایک معنی صحابہ کرام کی کثرت بھی ہے کہ ہم نے آپ کو صحابہ کرام جیسی کثرت والی جماعت بھی عطا فرمائی ہے کہ وہ صحابہ کرام کہ آپ کو اپنے بیٹے کی وفات پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم اگر نہیں رہے تو ان کی جگہ ہم نے آپ کو ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسے بیٹے عطا فرمائے، یعنی ایسے بیٹے جو شروع میں 4 تھے اور خطبہ حجت الوداع کے موقع پر 1,44,000 تک ان کی تعداد پہنچ جاتی، اور ایسے ایسے اصحاب عطا فرمائے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت پر اللہ رب العزت نے بہت سارے انعامات نازل فرمائے کہ ان کے لیے پتھروں سے چشمے جاری فرمائے، ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل فرمایا، ان کے اوپر آسمان کا بادل یعنی بادل رکھ دیا سائے کے لیے، یعنی بڑے بڑے انعامات عطا فرمائے۔ لیکن جب مقابلے کا وقت آیا تو امت نے کہا حضرت موسیٰ سے انا ہاہنا قاعدون اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کا رب جائے، ہم تو یہاں پر ہی بیٹھے ہیں۔ یعنی ایسے انعامات عطا فرمانے کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ آپ خود جا کر لڑے، ہم تو نہیں جائیں گے، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔
لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ایسے اصحاب عطا فرمائے کہ غزوہ بدر کے موقع پر 3 دن ہو چکے ہیں، کھانے پینے کی کوئی شے موجود نہیں ہے، موسم کے مطابق لباس بھی موجود نہیں ہے، پہننے کے لیے پاؤں پر جوتی موجود نہیں ہے، چڑھنے کے لیے سواری موجود نہیں ہے، پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبرو کے ایک اشارے پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ مانگا۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا نقول کما قال اصحاب موسیٰ لموسیٰ، کہ ہم آپ کے ساتھ وہ نہیں کریں گے جو اصحاب موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ انہوں نے ان کو تنہا چھوڑ دیا تھا، لیکن اگر آپ ہمیں حکم دے کہ پہاڑوں سے ٹکرا جاؤ، ہم آپ کے ایک آواز پر پہاڑوں سے بھی ٹکرا دیں گے۔ اگر آپ ہمیں حکم دے کہ سمندر کے اندر اپنے گھوڑے ڈال دو، ہم اپنے گھوڑے بھی سمندر کے اندر ڈال دیں گے اور کوئی چون چرا نہیں کریں گے۔ یعنی ایسے ایسے صحابہ عطا فرمائے۔ کہتے حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین نے دھوکے سے گرفتار کر لیا اور اعلان کر دیا کہ ان کو سر عام سولی پر لٹکایا جائے گا۔ سارے کے سارے نوجوان، مرد، عورت، بچے، بوڑھے سارے حاضر ہو گئے اور دیکھا حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے نیزے مارے گئے، پھر ان کے تلواروں سے ان کے ایک ایک جسم کے عضو کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا۔ ابو سفیان نے پوچھا، اے حبیب، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جگہ یہاں پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے؟ کیونکہ ان کی نسبت کی وجہ سے آج آپ کا یہ حال ہے۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا جسم لہو لہان ہے، پور پور ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، لیکن جب یہ بات سنی تو فوراً کڑکتے ہوئے جواب دیا، واللہ لا احب ان اکون آمنا وادئا فی اہلی وولدی وَأَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوخذ بشوکۃ، کہ اللہ کی قسم مجھے یہ بات گوارا نہیں کہ میں اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ امن و سلامتی کے ساتھ بیٹھا رہوں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبایا جائے۔ یعنی میں اپنی جان دے سکتا ہوں، لیکن آپ کے پاؤں پہ ایک کانٹے کو چبنا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ اللہ کے رسول آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم نے آپ کو صحابہ جیسی ایک جماعت عطا فرمائی جو قیامت کی صبح تک آپ کے مشن کو روشن کرے گی، آپ کے نام کو روشن فرمائے گی۔ خیر کثیر سے ایک معنی قرآن مجید بھی لیا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو قرآن مجید عطا فرمایا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر آپ کے بیٹے نہیں رہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم نے آپ کو یہ قرآن عطا فرمایا، اور قرآن کی صفت یہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس ذکر کو اللہ نے نازل فرمایا ہے اور قیامت کی صبح تک یہ قرآن باقی رہے گا، اور اس قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کے اور آپ کے اصحاب کے اوصاف کو ذکر فرمایا۔ آپ کے رخ انور کا ذکر آیا تو قرآن نے فرمایا والضحیٰ، آپ کی زلفوں کا ذکر آیا تو قرآن نے فرمایا واللیل اذا سجا، آپ کے سینے مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، آپ کی لسان کا ذکر آیا تو قرآن نے فرمایا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، آپ کے قدموں کے تلوے جس زمین پر لگتے ہیں اللہ اس مقدس زمین کی قسمیں کھا کر فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ جہاں پر اللہ رب العزت کا نام لیا جاتا ہے وہاں پر جناب محمد الرسول اللہ کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ اذان میں اللہ کے نام کے بعد جناب محمد الرسول اللہ کا نام لیا جاتا ہے، نماز میں بھی، تکبیر میں بھی، حتیٰ کہ وفات کے وقت جب پوچھا جائے گا من ربک من نبیک ما دینک، اللہ کے سوال کے بعد جناب محمد الرسول اللہ کے متعلق سوال ہو کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر سے مراد قرآن عطا فرمایا۔ اسی طرح خیر کثیر سے مراد حوض کوثر بھی ہے،
کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ کو حوض کوثر عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمام انبیاء کو حوض کوثر عطا فرمائیں گے۔ کسی کا حوض چھوٹا ہوگا، کسی کا بڑا ہوگا، کسی کے پاس امت تھوڑی ہوگی، کسی کے پاس امت زیادہ ہوگی، لیکن مجھے امید ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے بڑا حوض کوثر میرا ہوگا اور سب سے زیادہ جم غفیر بھی میرے حوض پر ہوگا۔ اور اس کا پانی کیسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر کا پانی وہ شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوگا، اور جو اس سے ایک بار پانی پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ قرآن سے مراد وہ بھی خیر کثیر اور حوض کوثر سے مراد وہ بھی خیر کثیر، یعنی جو انسان دنیا میں اس قرآن والے حوض سے پانی پی لے گا تو کل قیامت والے دن انشاءاللہ اس کو حوض کوثر سے بھی پانی ملے گا۔ جو اس دنیا کے اندر اس قرآن والے حوض سے پانی نہیں چن سکا، پانی نہیں پی سکا، کل قیامت کے دن وہ حوض کوثر سے بھی پانی نہیں ملے گا اس کو۔ لہذا اس قرآن کو مضبوطی سے تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، قرآن عطا فرمایا، حوض کوثر عطا فرمائی، فصلی لربک وانحر، لہذا آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے پروگرام پیغمبر کو بیان فرمایا کہ ان کا مشن کیا تھا۔ تین چیزیں، کہ عبادت تین قسم کی، قولی، فعلی اور مالی۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے تینوں قسم کی عبادات کا ذکر فرما دیا۔ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ نماز میں قولی عبادت بھی آ جاتی ہے، فعلی عبادت بھی آ جاتی ہے، بدنی عبادت بھی آ جاتی ہے۔ وانحر، اور قربانی کیجئے، اس کے اندر مالی عبادت بھی آ جاتی ہے۔ کہ اللہ رب العزت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ کا مشن اور پروگرام یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، مالی بھی، قولی بھی اور بدنی بھی عبادت اللہ کی ہونی چاہیے۔ فصلی لربک وانحر، لہذا نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ ان شانئک ھو الابتر، یہ جو دشمن آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نسل آگے نہیں چلے گی، ان کی نسل آگے نہیں چلے گی، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور قرآن کا ایک ایک حرف ثابت ہو چکا ہے۔ آج کی اس دنیا کے اندر جناب محمد الرسول اللہ کا نام لینے والے ساری دنیا کے اندر موجود ہے، لیکن عتبہ کا نام لینے والا کوئی موجود نہیں، ابو جہل کا نام لینے والا کوئی موجود نہیں، کعب بن اشرف کا نام لینے والا کوئی موجود نہیں، ولید بن مغیرہ کا نام لینے والا کوئی موجود نہیں۔ اگر ان کا نام لیا جاتا ہے تو محض اس وجہ سے کہ وہ دشمنان پیغمبر ہیں، کہ انہوں نے جناب محمد الرسول اللہ سے دشمنی کی تھی، جناب محمد الرسول اللہ سے دشمنی ہونے کی نسبت سے ان کا نام لیا جاتا ہے، ورنہ ان کا نام اس دنیا میں کوئی بھی نہیں لیتا، اور نہ ہی کوئی ان سے اپنے نسب کو ملانے والا اس دنیا میں آج تک موجود ہے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے والے موجود ہیں اور موجود بھی رہیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے جو کبھی بھی کم نہیں ہوگا۔ لہذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح مقام جاننے اور ان کی صحیح معنوں میں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔